ان 10 باتوں کے سبب گھر کے اندر غریبی آتی ہے۔ جب انسان ان 10 باتوں کو 10 کاموں کو کرتا ہے تب تو اس کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، لیکن جب غریبی آنا شروع ہو جاتی ہے، جب وہ برباد ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر سب طرف کو ہاتھ پیر مارتا ہے کہ میں نے یہ کیا کیا، میرے گھر میں کس وجہ سے غریبی آئی، پھر جو ہے وہ سارے کام کرتا ہے تاکہ اللہ رب العزت اس سے غریبی کو دور فرما دے۔ اور یہ 10 کام ایسے ہیں کہ جو انسان زیادہ تر اس کام کو انجام دیتا ہے لیکن وہ اس وقت میں سمجھتا نہیں ہے۔ تو آپ بھی سنیں کہ 10 باتیں وہ کون سی ہیں کہ جس کے سبب گھر کے اندر غریبی آتی ہے۔ نمبر 1، غسل خانے کے اندر پیشاب کرنا، نہانے کی جگہ پر پیشاب کرنا، یہ سب سے پہلا غریبی آنے کا سبب ہے۔ ٹھیک ہے، تو جس چیز کے لیے بنائی گئی ہے، جب پیشاب کے لیے، پیخانے کے لیے، ٹوائلٹ وغیرہ کے لیے الگ جگہ بنائی گئی ہے تو آپ اسی کے اندر پیشاب کرو۔ یہ نہیں کہ جب آپ نہانے کے لیے جائے تو غسل خانے کے اندر آپ پیشاب کر رہے ہیں، یہ غریبی آنے کا سبب ہے۔ دوسرا یہ ہے ٹوٹا برتن استعمال کرنا، ٹوٹا ہوا گلاس، ٹوٹی ہوئی پلیٹ، ٹوٹا ہوا کنگا، ٹوٹے ہوئے برتن، ٹوٹا ہوا شیشہ، یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں استعمال کرنے والی، ٹوٹا ہوا کپ چائے پینے کے لیے، تو یہ جو چیزیں استعمال کرنے کی ہے آپ صحیح سلامت استعمال کرو۔ تو جو بھی ٹوٹی ہوئی چیز آپ استعمال کریں گے تو یہ بھی آپ کے گھر میں غریبی لانے کا سبب ہے۔ ٹھیک ہے، تیسرا یہ ہے مغرب اور عشاء کے درمیان، رات کو جیسے مغرب کی نماز پڑھی اور عشاء سے پہلے اس دوران رات کو سونا۔ زیادہ تر جو لوگ ہوتے ہیں تھکے آ رہے ہوتے ہیں، وہ یا تو مغرب بعد ہی سو جاتے ہیں کھانا کھاتے ہوئے، یا بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ مغرب بعد سونے کے بعد میں عشاء تک جا کے اٹھ جاتے ہیں اور پھر محلے میں ٹہلنے کے لیے نکلتے ہیں۔ تو بھائی اس چیز سے آپ کو پرہیز کرنا پڑے گا، یہ غریبی آنے کا سبب ہے۔ نمبر 4، مہمان آنے پر منہ بنانا۔ کوئی گھر میں مہمان آ گیا تو بہت ساری عورتیں ہیں، بہت سارے گھر میں مرد ہیں کہ جن کا منہ بالکل سڑ جاتا ہے، کیونکہ مہمان آنے کو وہ اچھا نہیں سمجھتے، انہیں محنت کرنی پڑے گی، سامان لانا پڑے گا، پیسہ خرچ ہوگا ان کا، تو یہ مہمان آنے کو برا سمجھتے ہیں، تو یہ بھی غریبی آنے کا سبب ہے آپ کے گھر میں۔ نمبر 5، آمدنی کم ہے، خرچہ اس سے زیادہ کرنا۔ 1 روپے کی آمدنی ہے 5 روپے اٹھانا، 100 روپے کی آمدنی ہے 500 اٹھانا، تو اس سے غریبی آتی ہے، گھر کے اندر مالداری نہیں آتی۔ اور یہ تو ظاہر سی بات ہے، سامنے سے ہی آپ کو دکھ رہا ہے کہ 100 روپے آپ کما رہے ہو اور 500 اٹھا رہے ہو، تو سامنے سے 400 روپے کا آپ کو نقصان ہے گا، تو اس سے غریبی آتی ہے۔ تو جتنا آپ کی آمدنی ہو اس سے کم خرچ کرو، ٹھیک ہے، زیادہ خرچ کرو گے تو ظاہر سی بات ہے غریبی آپ کے گھر کے اندر آئے گی۔ اور نمبر 6، 40 دن سے زیادہ ناف کے نیچے کے بال صاف نہیں کرنا۔ جو منہ زیر ناف ہوتے ہیں، ناف سے نیچے جو بال ہوتے ہیں، وہ 40 دن سے زیادہ تک رہنا۔ اس سے پہلے آپ کوشش کرو 20 دن، 25 دن، 15 دن آپ صاف کر لیا کرو، لیکن اس سے زیادہ اگر آپ کرو گے 40 دن سے زیادہ تو یہ گھر میں غریبی لانے کا سبب ہے۔ نمبر 7، صبح کو لیٹ اٹھنا۔ صبح کو جب سورج نکل آیا تب اٹھ رہیں گے، اس سے نماز فجر بھی چھوڑ دی، قرآن مقدس کی تلاوت نہیں کی، تو یہ گھر میں غریبی لانے کا سبب ہے۔ ایک تو نماز کے جو ہے نماز چھوڑی، پورا دن آپ کا خراب ہو گیا، روزی اسی وقت ملتی ہے آپ کو، وہ کام خراب ہے، پھر لیٹ اٹھ رہے ہو آپ اوپر سے، تو یہ گھر میں غریبی لانے کا سبب بھی ہے، اور پھر اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں بھی آپ گناہ گار ہو۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا۔ اور 8واں جو ہے قبرستان میں جانے کے بعد میں ہنسنا۔ زیادہ تر لوگ قبرستان میں باتیں کرتے ہیں دیواروں پہ کھڑے ہونے کے بعد میں۔ اب تو ہر گاؤں میں ٹرینڈ چل گیا ہے کہ قبرستان کی دیوار پہ بیٹھے تو باتیں کر رہے ہیں موبائلوں سے، وہیں پر ہنسی مذاق چل رہی ہے، وہیں پر دل لگی چل رہی ہے گی، قبرستان کی دیواروں پر سارے کام کر رہے ہیں لوگ۔ تو جو قبرستان میں مردے کے ساتھ میں جاتے ہیں تب تو کرتے ہی ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی دیواروں پہ بیٹھ رہے ہیں قبرستان کی، تب بھی یہی کام انجام دے رہے ہیں، تو اس بات سے آپ کے گھر میں غریبی آئے گی، تو آپ اس بات سے جو ہے وہ توبہ کریں۔ اور نمبر 9، بسم اللہ کے بغیر کھانا کھانا۔ جب کھانا کھانا بیٹھیں تو بسم اللہ نہ پڑھنا، یہ گھر میں غریبی لانے کا سبب ہے۔ اور نمبر 10، جھوٹی قسمیں کھانا، بار بار ہر بات پہ جھوٹی قسم، رب کی کرم، قرآن کی قسم، ماں باپ کی قسم، تو بار بار جھوٹی قسمیں کھانا پھر توڑنا، یہ گھر میں غریبی لانے کا سبب ہے۔ تو ان تمام باتوں سے آپ اگر اس پر عمل کرتے ہوں، یہ ان کام کو انجام دیتے ہوں، تو ان سے توبہ کریں تاکہ آپ کا جو ہے وہ گھر بھی سلامت رہے اور آپ کی روزی میں بھی برکت ہو، اور گھر میں غریبی آنے کا کوئی بھی سبب آپ کے گھر میں موجود نہ ہو۔